کتاب المعاملات تجارتی معاملات کے شرعی احکام مولانا محمد عمران اشرف عثمانی PhD استاد حدیث جامعہ دارالعلوم کراچی۔ بیع درست ہونے کی شرائط۔ نمبر 1، یہ ضروری ہے کہ مبیع اور ثمن دونوں معلوم ہوں، لہٰذا اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز نامعلوم ہو جس سے بعد میں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہو، مثلاً 10 مختلف چیزیں سامنے رکھی ہوں اور بائع یہ کہے کہ ان میں سے ایک چیز تمہیں بیچی اور اسے متعین نہ کیا، تو ایسی بیع صحیح نہیں۔ اس طرح اگر بائع نے یہ کہا کہ میری جیب میں جتنے پیسے ہیں ان سے میں نے یہ چیز خریدی، اور بائع کو معلوم نہ ہو کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، تو یہ بیع بھی صحیح نہیں۔ نمبر 2، یہ بھی ضروری ہے کہ بائع جو چیز بیچ رہا ہے وہ اسے خریدار کے حوالے کرنے پر قادر ہو، لہٰذا اگر کسی کی گھڑی گم ہو گئی اور وہ اس گمشدہ گھڑی کا اس کا پتہ معلوم ہونے سے پہلے بیچنا چاہے تو یہ بیع درست نہیں۔ نمبر 3، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک دوسرے پر کوئی ایسی شرط نہ لگائے جس کا بیع سے تعلق نہ ہو، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی فلاں چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھے 10,000 روپے قرض دو، تو یہ بیع درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی شرط لگائی جائے جس کا عام طور پر تاجروں میں رواج ہوتا ہے تو جائز ہے، مثلاً ریفریجریٹر بیچنے کے ساتھ یہ شرط لگائی جائے کہ بیچنے والا 1 سال تک اس کی مفت سروس کرے گا، تو یہ شرط عام رواج کے مطابق ہے، اس لیے جائز ہے۔ نمبر 4، مبیع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بائع کے قبضے میں آ چکی ہو، یعنی اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے تو جب تک اس نے اس چیز پر قبضہ نہ کر لیا ہو اس وقت تک اسے آگے بیچنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی چیز اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں آئی نہ ہو اس کی فروخت کی ناجائز ہے۔ آج کل ایسی بیع کو شارٹ سیل کہتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ نمبر 5، اگر سودا ادھار ہو تو یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کہ خریدار کب قیمت ادا کرے گا۔